الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ان کو دیکھا جائے اور ان کی تاریخ کو پڑھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس اس مذہب کے مطابق جو کتاب ہے وہ اصل حقیقت میں موجود ہے۔ وہ اس بات کا قطعاً دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بے شک پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لیں، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ اصل حقیقت میں ہے۔ لیکن اگر آپ اسلام کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کو بھی دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو مذہب اسلام ہے اس کے متعلق جو کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ملی ہے وہ اصل اپنی حقیقت میں تقریباً 1450 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہیں صاحب قرآن کے متعلق تو صاحب قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے جو کچھ فرمایا تھا حرف بحرف آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اس دعویٰ کرنے کی جو طاقت اور ہمت ہے وہ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اور وہ دعویٰ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس جو کتاب ہدایت ہے قرآن مجید ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ جو کا تو عمل کی صورت میں الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا قرآن کے متعلق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। इन बातों को देखते हुए अगर आप इस चीज को देखें तो आज जो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, वो दुनिया में बेइज्जत है, वो जलील और रुस्वा हो रहा है, उसकी कोई तौकीर नहीं। और अगर आज के इस पुरफितन दौर में किसी भी ज़मीन के हिस्से, किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर अगर खून का कतरा गिरता है तो आप अगर उसको जांचें, उसको देखें और उसको जाकर पहचानें तो आपको वो खून का कतरा कसरत के साथ वो मुसलमान को मिलेगा। दुनिया में कितनी ही जगह हैं जहाँ पर मुसलमानों का खून कसरत के साथ बहाया जा रहा है, मुसलमानों की तज़लील की जा रही है, जिल्लत आमेज़ सलूक इस कलमा गो के साथ किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमें किताब हिदायत मिली, हम उसके करीब नहीं गए, हमें उसवा हसना मिला, हम उसके करीब नहीं गए। ना हमने किताब हिदायत को अपनाया, ना अल्लाह के रसूल के उसवा को अपनाया। नाम के हम मुसलमान रह गए और नाम के ही हम कलमा गो रह गए। इसके अलावा मुसलमानों की बात हमें वो नजर नहीं आती जैसे आनी चाहिए थी। मिसाल के तौर पर अगर एक अंधा कुएं में गिर जाए, अंधा कुएं में गिर जाए तो लोग उसे निकालते हैं, कोसते नहीं है उसे कि तू क्यों गिरा, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये तो अंधा था, इसे पता नहीं चला, इसे नजर नहीं आया, इस वजह से अंधे कुएं में गिर गया ये अंधा। लोग उसे निकाल देते हैं, कोसते नहीं है। लेकिन एक अगर अंखियारा, आंखों वाला, देखने वाला अगर कुएं में गिर जाए तो लोग उसे निकाल कर उसे कोसते जरूर है कि तुझे नजर नहीं आ रहा था, तुझे रब ने आंखें नहीं दी, तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा था कि सामने कुआं है, फिर भी तुम गिर गए हो। हम तो आंखों वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल किया। हम तो कुरान वाले थे, उस किताब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नवाजा जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने उठाई है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू हाफ़िज़ून, कि हमने ही इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। वो किताब हिदायत हमारे दरमियान मौजूद, लेकिन हम हिदायत से दूर। वो उसवा हसना जिसके मुतालिक अल्लाह का फरमान कि अगर कामयाबी हासिल करनी हो, अगर तुमने दुनिया में कामयाब होना हो, अगर तुमने सारी दुनिया में कामयाबी हासिल करनी हो तो पहले ये सुन लो, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ताकि तुम्हारे लिए जिंदगी में अगर बेहतरीन नमूना है तो वो आमना के लाल की जिंदगी है। हज़रात मोहतरम, आप आगे कुरान को पढ़ते जाएं तो कुरान ये बात, इस बात का ऐलान भी करता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम तो वो उम्मत थी जो लोगों के लिए निकाली गई थी, बेहतरीन उम्मत थे। और तुम्हारा काम ये था कि भटके हुओं को राहे रास्त पर लाना, जो गुमराह हो गए उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की तरफ बुलाना, जो इस रास्ते से फिसल गए उन लोगों को अपनी तरफ बुलाना कि आओ अल्लाह का कुरान पढ़ो, आओ रसूल का फरमान पढ़ो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये फरमान पढ़े, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम तो बेहतरीन उम्मत थी जो लोगों के लिए निकाली गई थी, तुम ही भटक गए। अगर वो लोग भटकते जो जिनके पास किताब हिदायत मौजूद नहीं है, जिनके पास कामिल एक सारा नमूना मौजूद नहीं है, अगर वो भटक जाएं तो उनके पास तो बहाना है, उनके पास तो ये बात है, उनके पास तो ये दलील है, उनके पास तो ये बात करने को है कि हम इसलिए भटक गए कि हमारे पास कामिल नमूना नहीं था, हमारे पास किताब हिदायत नहीं थी, हमारे पास जनाब ये सारा इस्लामी लिटरेचर नहीं था, हम तो इसलिए भूल गए और भटक गए। तुम किस लिए भटक गए? तुम्हारे पास तो किताब हिदायत भी थी, तुम्हारे पास तो बेहतरीन नमूना भी था, तुम्हारे पास सब कुछ था,
سب کچھ ہونے کے باوجود تم کیسے بھٹک گئے، تم کیسے بھٹک گئے؟ تو یہی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو نکالا گیا تھا لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ تم ان لوگوں کو جو گمراہ ہو گئے ان کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آؤ، لیکن تم خود گمراہ ہو گئے۔ تو یہ زمانہ ہمیں کہے گا، یہ وقت ہمیں کہے گا، آنے والی نسلیں ہمیں کہیں گی کہ قرآن بھی تمہارے پاس تھا، اسوہ حسنہ بھی تمہارے پاس تھا، اسلامی پورا لٹریچر بھی تمہارے پاس تھا، لیکن تم کیسے بھٹک گئے؟ اللہ کا قرآن اسی بات کا اعلان کرتا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں یہ دو آنکھیں نہیں دی جن کے ساتھ تم دیکھتے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، تمہیں یہ زبان نہیں دی، یہ تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے؟ آنکھیں کس لیے دی؟ کہ ہم برائی کو دیکھتے رہیں اور اس کا مزہ لیتے رہیں۔ آنکھیں اس لیے دی کہ کیا لوگوں کی عزت تار تار ہوتی رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کر ادھر بیٹھے رہے۔ آنکھیں اس لیے دی کہ غریب کی عزت کو پامال کیا جاتا رہے اور ہم اس کو دیکھتے رہے۔ کیا آنکھیں اس لیے دی کہ لوگوں کا سر عام بازار میں تماشا بنایا جائے اور ہو بھی وہ غریب، ہو بھی وہ مزدور، تو ہم اس کی عزت کو تار تار ہوتے ہوئے کیا آپ دیکھتے رہے؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، میں نے تمہیں زبان دی۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، اللہ اعلان کرتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، میں نے تمہیں یہ زبان دی۔ کیا اس لیے دی کہ اس زبان سے تم گمراہی کے نغمے الاپتے رہو؟ کیا تمہیں میں نے یہ زبان دی اس لیے دی کہ تم جناب لوگوں کو گیت سناتے رہو؟ کیا میں نے تمہیں زبان دی اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے رہو؟ کیا میں نے تمہیں زبان دی اس لیے کہ تم لوگوں کے عیب ٹٹول ٹٹول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو؟ کیا میں نے زبان اس لیے دی تم اپنے سگے بھائی کی لوگوں کے سامنے غیبت کرتے رہو؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور کیا میں نے تجھے یہ ہونٹ اس لیے دے کہ حق بات پر بھی یہ تیرے ہونٹ کھلنے نہ پائے، حق چیز کو بھی دیکھ کر تمہاری زبان یہ گنگ رہی، حق بات کو دیکھتے ہوئے بھی تمہاری زبان اور ان ہونٹوں کو جنبش تک نہ ہوئی کہ تم اس کے اوپر کوئی چند الفاظ ہی کہہ سکو کہ میرے سامنے یہ کیا ہوتا رہا اور میں نے کیا کیا۔ آؤ قرآن کو اٹھائیں، آؤ اسوہ رسول کو اٹھائیں، آؤ صحابہ کے عمل کو دکھائیں، آپ کو یہ باتیں ملے گی کہ جہاں ذلت اور رسوائی ان مسلمانوں کا مقدر بن چکی تھی جو ذلت اور رسوائی میں جناب ذلیل ہو رہے تھے، اسلام آیا تو اس انسان کو عزت عطا کی، اس بندے کو عزت عطا کی۔ اور آپ دیکھیں اس عورت کو جس کو ذلیل اور رسوا زمانے نے کر دیا تھا، یہی اسلام آیا اور اسی نے اس عورت کو عزت کی بلندیوں پر بٹھا دیا۔ آئیں دیکھیں ان باتوں کو، صرف سننا کافی نہیں ہے، ان پر عمل کرنا بھی کافی ہے۔ ہم کیا ہیں، کیا ہے ہمیں اس بات کا کچھ اندازہ نہیں۔ جب یہ سارے احوال، یہ ساری چیزیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی، وہ بھی تو یورپ سے پڑھ کے آئے تھے۔ آج ہم مسلم ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ مسلم ریاست ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، ہمیں آزادی ہے گھومنے کی، ہمیں آزادی ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں آزادی ہے کلمہ پڑھنے کی، ہمیں آزادی ہے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کی، ہمیں آزادی ہے اپنے خاندان کے ساتھ آرام سے بیٹھنے کی، ہمیں آزادی ہے آرام سے روٹی کھانے کی، ہمیں آزادی ہے ہر اس چیز کی جسے ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یورپ میں گئے، آپ یورپ میں تعلیم حاصل کی تو ادھر کیا ہوتا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس عورت کے اوپر جس کے اوپر اللہ رب العزت نے احسان کیا کہ محبوب علیہ السلام کے اس دین کی وجہ سے کپڑے عطا کیے،
پردہ عطا کیا، عزت دی، عظمت کے 4 چاند لگا دیے، اس یورپ میں تو وہ عورت ننگی پھرتی نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تڑپ اٹھے، شکوے کی تلخ زبان کو استعمال کیا اور یہ کہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ سارے معاملات دیکھے، مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں مسلمانوں کی بہائی جا رہی ہیں، قتل عام مسلمانوں کا کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کا مقدر بنا دیا گیا ہے، تو شکوے کی زبان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اے اللہ ذرا میرا شکوہ سن۔ وہ کیا تھا؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ آگے کہتے ہیں پھر بھی ہم سے گلا ہے، ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری کائنات کا نقشہ کھینچ کر رکھا کہ ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا، ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا، ہم نے جو انسان غلامی کی چکی میں پس رہے تھے تو کیا کیا؟ ہم نے ان کو غلامی سے چھڑایا، ان کی جان آزاد کروائی، اور یہ جو تیرا قرآن ہے اس کو سینے سے بھی ہم نے لگایا ہے، لیکن پھر بھی تو کہتا ہے کہ تم وفادار نہیں۔ یا اللہ میں بھی کہتا ہوں اگر ہم وفادار نہیں تو تو بھی دلدار نہیں۔ آج دیکھیں جنگ کی چکی میں ہم نے اپنے ہاتھ ڈالے، اور علامہ اقبال اسی چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ جنگ میں گئے، اولادوں کو قربان کیا، اپنے گھروں کو قربان کیا، اپنے جناب مالوں کو قربان کیا، اپنے خاندانوں کو چھوڑا۔ یا اللہ آج پھر بھی یہ امتحانات اور یہ ساری وبائیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے دکھ، یہ سارے آلام اور یہ سارے رنج صرف ہمارے مسلمانوں کے مقدر میں ہیں۔ وہ لوگ تو عیاشی میں ہیں، وہ لوگ تو جناب عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ برما میں دیکھو مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آگے دیکھیں کشمیر میں جائیں تو مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے، آگے چلیں افغانستان میں تو مسلمانوں کے گردنوں سے یہ سروں کو اتار کر ان میں پیٹرول ڈال کر آتش بازی کا ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے، تو تڑپ اٹھے یا اللہ ہم نے کیا کیا کیا، اور یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے حصے میں آئے، یہ سارے آلام ہمارے حصے میں آئے، ہم نے تو اسلام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو جواب شکوہ میں صرف صیغہ بدلا، صرف لفظ بدلا، الفاظ وہی تھے۔ تو اللہ رب العزت کی زبان سے جواب شکوہ میں اس طرح انہوں نے بات کی کہ صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے؟ پہلے تو کہا تھا کہ ہم نے صفحہ دار سے باطل کو مٹایا تھا۔ علامہ اقبال جواب شکوہ لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، اور میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے، اور اس قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا تمہارے پر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فرتا ہو۔ اور کیا کہا یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح تڑپ اٹھی کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست میں تنے ذوق آسانی ہے، اور کیا تم مسلمان ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، میں دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ حضرات محترم اگر ہم اپنے اسلاف کی باتوں کو پڑھیں، ان کا تذکرہ سنیں تو ہمیں یہ باتیں نظر آئیں گی۔ انہوں نے قربانیاں دی، علامہ اقبال نے یہی تو قوم کو جھنجھوڑا، تم کہتے ہیں پھرتے ہو کہ ہم بڑے مسلمان ہیں،
ہم بڑے عمل والے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بڑے مومن ہیں، ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ لیکن آپ سوچیں، اس بات کو پہچانیں ہم کیسے مسلمان ہیں۔ یہی تو کہا کہ صفحہ دار میں باطل کو مٹایا کس نے مٹایا؟ تو اسی کا جواب دیا کہ تھے وہ تمہارے آبا، پر تم کیا ہو؟ وہ تو تمہارے آبا و اجداد تھے جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو وقف کیا۔ وہ تمہارے جناب اولادیں تھیں ان آبا و اجداد کی جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، سب کچھ نذرانہ کیا، اپنا مال بھی اس دین کے لیے، اپنی جان بھی اس دین کے لیے، اپنی اولاد بھی اس دین کے لیے، اپنے خاندان کے خاندان بھی اس دین کے لیے۔ اور آج تم کہتے پھرتے ہو ہم بڑے مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر مسلمان مصائب آلام مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا چکے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں کیا دیکھتا نہیں ہے؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آؤ دیکھو ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آبا و اجداد کو دیکھا جائے تو پھر ایک عورت جس کے 4 بیٹے تھے، جنگ قادسیہ تھی، اور جب اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے جانا ہے، ہمیں مجاہدوں کی ضرورت ہے، وہ عورت جو خود بیوہ تھی، اس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ خود تھی اور 4 بیٹے تھے تو جوان، اس نے بیٹوں کو بلایا کہ تم نے سنا نہیں ہے، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے آج اعلان کیا گیا ہے، ہمیں مجاہد چاہیے اسلام کی عزت اور اسلام کے دفاع کے لیے۔ میں اے میرے بیٹو تمہیں بلا کر کہتی ہوں، جاؤ، اسلام کے علم بردار نے اگر اعلان کیا ہے تم جاؤ اور اسلام کی عزت کے لیے لڑ جاؤ، اور میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تم میں سے کوئی بھی زندہ میرے پاس نہ آئے، تو میرے سے جنگ قادسیہ، آپ پڑھیں اس واقعے کو، روح کانپ جاتی ہے، روح ہل جاتی ہے، بدن سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ مائیں تھیں جو اپنی اولاد کو کہتی تھی آؤ میرے پاس، اور یہ بات سنو، 4 بچے ہو، میں بیوہ ہوں، جانتی ہوں کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، لیکن جاؤ، آج اسلام کی عظمت کے لیے، آج اسلام کی عزت کے لیے آج اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیں مجاہدوں کی ضرورت ہے، ذرا جاؤ میدان جنگ میں اس وقت تک تمہارا انتظار کروں گی جب تمہاری جان کے ٹکڑے ہو کر میرے پاس نہ آئے۔ یہ وہ مائیں تھی جنہوں نے اپنے بیٹے اس اسلام کے لیے دیے اور اس اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے پیش کیے۔ آج ہمیں اسلام مفت میں ملا، آج ہمیں اسلام مفت میں ملا، ہم نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہم اسلام کی بات آ جائے نا، باتیں کڑوی ہیں لیکن کرنی ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہو اور کسی کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہو اور وہ اس برائی کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان کو نہیں ہلاتا، اپنے ہونٹوں کو نہیں ہلاتا، اپنی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، ایک لفظ بھی نہیں کہتا، تو وہ گونگا شیطان ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ اور ہم تو گونگے شیطان بنے پھرتے ہیں، ہمارے سامنے آئے روز برائیوں کے انبار، اور کیا کیا بیان کروں، میری زبان ادھر آ کر رک جاتی ہے۔ جو ہمارے اس معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے، حضرات محترم، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہمیں ملا ہے، یہ کوئی ایسے ہی نہیں آ گیا کہ اللہ نے دیا لوگوں نے قبول کر لیا، بلکہ لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے اس دین کے لیے پیش کیے ہیں، جان کے نذرانے اس دین کے لیے پیش کیے ہیں۔ جب مسلمہ کذاب نے ایک صحابی رسول کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تم کیا کہتے ہو؟ مجھے یہ بات سنائی نہیں دیتی۔
جب وہ کہتا نا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے، وہ کہتا ہاں اشہد ان، میں اس بات کی گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ کہتا نہیں، اب میری بات سنو، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مسلمان کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو پھر کیا؟ وہ کہتا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ عشق تو تھا اسلام سے، اس انداز سے تھا، سامنے کافر کھڑا تھا، سامنے یہ بھی پتا تھا اگر میں نے ادھر اپنی جان کو بچانا ہو بچا سکتا ہوں، لیکن وہ بچاتے نہیں تھے، وہ اسلام پر جانے نچھاور کرتے تھے، وہ اسلام پر اپنی اولادوں کو قربان کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ مبارک دین ہمارے درمیان موجود ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا یہ پروانہ ہمارے پاس موجود ہے، کاش کہ ہم اس کو سینے سے لگائیں اور اس کو سینے سے لگا کر اس بات کا اعلان کریں کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ حضرات محترم، آج کی مائیں اپنی اولادوں کو یہ کہتی ہیں کہ اجے تو جوان ہو یا داڑھی نہ رکھ، ابھی تو تم جوان ہوئے ہو، داڑھی نہ رکھو، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ اس ماں سے جا کر کہا جائے اور تجھے عزت دی تو اسے اسلام نے دی، تجھے یہ عظمت کے 4 چاند لگائے تو اسی اسلام نے لگائے جس میں یہ داڑھی بھی آتی ہے۔ آج تو کہتی ہے اپنی اولاد کو داڑھی نہ رکھو، ابھی تیری بڑی عمر ہے، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ تیرے ساتھ ہوا کیا تھا، تجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، تیری تو کوئی عزت بھی نہیں تھی۔ یہ اسلام آیا، آمنہ کا لال آیا اور اس نے کہا جنت ڈھونڈنی ہے تو آؤ ماؤں کے قدموں میں دیکھ لو، جنت تو ادھر پڑی ہے۔ اور آج بہن اٹھ کے کہتی ہے اپنے بھائی کو میرا بھائی ابھی داڑھی نہیں رکھنی، ابھی کلین شیو کر لے۔ کیوں؟ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو تیری عمر بھی نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی زلفیں نہ رکھنا، ابھی داڑھی نہ رکھنا، ابھی سر پہ امامے کو نہ سجانا، ابھی تو تیری عمر بھی نہیں ہے، تو مولوی بن جائے گا۔ اس بہن کو جا کر یہ بھی جواب دینا چاہیے سوال کے جواب میں کہ کبھی اپنی اس حقیقت کو جا کر پہچان جب تجھے سرے عام زندہ درگور کیا جاتا تھا، جب باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ سر جھکا کے چلتا تھا۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، اب میں زمانے کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسے زندہ رکھوں گردن جھکا کے، اور اگر اسے میں مار دوں تو پھر میری عزت ہے۔ یہی وہ اسلام تھا جو آیا اور اس نے اعلان کیا کہ بیٹیاں یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہی اعلان فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور یہی اعلان کیا اس باپ کے لیے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تجھے عزت کس نے دی؟ یہ اسلام نے دی۔ اور وہی باپ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 بیٹیاں تیرے گھر میں آئے، تو ان کی پرورش کر، اچھی تربیت کر، ان کی شادی کر، نکاح کر اچھے طریقے سے، کل قیامت والے دن وہ باپ اور میں اس طرح ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج مائیں بھی بھائیوں کو یہ کہتی ہیں، مائیں بیٹوں کو کہتی ہیں داڑھی نہ رکھو، ابھی بڑے دن پڑے ہیں۔ بہنیں بھائیوں کو کہتی ہیں یہ کیا مولوی بننا، یہ کیا دین پڑھنا، یہ کیا کام کرنا، یہ داڑھی رکھنے، یہ کیا ہے؟ آج ان ماؤں کو، ان بہنوں کو یہ جا کر کہا جائے کہ تجھے عزت کہاں سے ملی، یورپ میں جانا ہے جاؤ، دیکھو آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، آج جاؤ مغرب کی تہذیب اگر اپنانی ہے جا کر دیکھو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ دین ہمیں ملا، ہم نے اس کا مذاق بنایا، ہمارا یہ 50 چک اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت نصیب فرمائے، اپنی رحمت کا نزول فرمائے، لیکن ہمارے اسی چک میں کنجریاں آ کر ناچتی ہیں۔ بات تو بڑی کڑوی ہے، کنجریاں آ کر ناچتی ہیں۔ کوئی وہ دور تھا، کوئی وہ دور تھا جب غریبوں کی بچیاں، امیر زادے وہ نچواتے تھے،
وہ محفلیں گرم کرتے تھے، لیکن آج وہ دور ہے اپنی شان کو بڑھانے کے لیے، اپنے جسم کو پیش کرنے کے لیے عورت خود میدان میں آ گئی ہے، اور ہم نچوا کر ان کے اوپر پیسوں کی پوری پوری گتھیاں ہم اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ایک غریب بندہ جو ایسی محفل کے دیکھ رہا ہو، جس کے سامنے پیسوں کی بارش ان کجریوں پر کی جا رہی ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں تو روٹی کھانے سے محتاج تھا، میرے پاس تو 1 روپیہ اپنے اس بچے کے لیے نہیں تھا جس نے کہا ابا جان میرا یہ پڑوسی اس کا بچہ اس نے بڑی سائیکل لی ہے مجھے بھی لے دے۔ باپ نے اپنے منہ کو چھپایا، دور چلا گیا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ غریب کا بچہ اگر دیکھا ہو، اور کثرت کے ساتھ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ غریبوں کے بچے، امیروں کے بچے امیر زیادہ پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں، اور غریبوں کے بچے دوڑ دوڑ کر ان پیسوں کو چن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے ان باتوں کو خیال کیا؟ آج ہم نے خود دین کو مذاق بنایا۔ سفید ریچھ بندے، وہ جناب دہاڑی دار میرے علم میں ہے، میں نے دیکھا ہے ان بندوں کو، اور ان کے متعلق مجھے خبریں موصول ہوئی۔ سفید ریچھ دہاڑی دار بندے وہ کنجریوں کے اوپر پیسے لٹا رہے تھے، دن بھر مزدوری کی، رات کو پیسے لٹاتے رہے، اور عزت کے متلاشی رہے کہ ہم لوگوں کی نظر میں بڑے بن جائیں گے، ہم 150 ہزار روپیہ ہم ان کے اوپر لٹائیں گے، ہماری بڑی عزت ہوتی۔ آؤ عزت تلاش کرنی ہے تو اللہ کے گھر میں، آؤ عزت تلاش کرنی ہے اللہ کے گھر کو 1 روپیہ دو، اللہ فرماتا ہے تجھے میں 1000 گنا زیادہ دوں گا۔ آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پرکھو تو صحیح، جانچو تو صحیح، لیکن ہم نے اس دین کو مذاق بنایا۔ ہمارے بڑے، ہمارے جناب اعز و اقارب ان ساری باتوں میں مصروف رہتے ہیں، بلکہ شوق سے ہمیں اسی محفلوں میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں ایسی بے حیائی، برائی کا ارتکاب کیا جائے۔ کسی سیانے بندے نے کہا تھا بندے کی عزت کو جانچنا ہو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس کو دیکھ لو، اگر اس کا لباس ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ عزت دار ہے، یہ بندہ عزت دار ہے۔ اور اگر ساتھ والی عورت وہ ننگی عبادہ لباس نہ ہو تو پھر سوچ لو کہ اس کی عزت کا معیار کیا ہے۔ آؤ ہم اللہ رب العزت کے اس دین کو اپنائیں، اپنی اولادوں کو اس دین کا سبق دیں جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے غلام دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب بڑی کڑوی باتیں کرتے ہو، میں نے کہا کیا کروں، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سٹیج دیا ہے، اگر میں نہیں بولتا تو مجھ پر بھی یہ آئے گا کہ یہ بھی گونگا شیطان ہے، یہ بھی گونگا شیطان ہے۔ حضرات محترم، اور ایک راولپنڈی کالج ہے، گارڈن کالج، اس کا ایک انگریز پروفیسر تھا، ایکس پرنسپل، آج وہ پرنسپل نہیں ہے لیکن اس سے پہلے وہ پرنسپل تھا۔ اس کی بات میرے سامنے سے گزری، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ 4 دوست 5 بیٹھے تھے، آپس میں چیم گوئیاں ہوئی، پوچھنے لگے کہ یار زندگی میں تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ ایک نے کہا مجھے فلاں پروفیسر نے متاثر کیا، ایک نے کہا فلاں بندے سے میں متاثر ہوا، ایک نے کہا فلاں جگہ سے میں متاثر ہوا، فلاں میں مذہب سے متاثر ہوا۔ تو یہ سارے جب بھگت گئے تو اس پروفیسر، اس سے پوچھا گیا کہ تم کس چیز سے متاثر ہوئے؟ تو اس نے کہا مجھے راولپنڈی کے ایک گداگر نے متاثر کیا، راولپنڈی کے ایک فقیر نے متاثر کیا۔ وہ سارے بڑے حیران ہوئے، ہے تو انگریزی کا پروفیسر ہے، ایکس پرنسپل ہے کالج گارڈن کا، لیکن بات کیسی کرتا ہے؟ کرنی تو یہ چاہیے تھی، یہ کہتا میں آئنسٹائن سے متاثر ہوا، میں فلاں انگریز سے متاثر ہوا، میں مغربی تہذیب سے متاثر ہوا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ بات نہیں کہتا، مجھے زندگی میں اگر کسی نے متاثر کیا ہے تو پھر وہ راولپنڈی کے ایک فقیر نے متاثر کیا۔ پوچھا بھائی متاثر ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا سنو میری کہانی، میں ایک دن گھر سے نکلا، باہر نکلا جا رہا تھا، چہل قدمی پہ جا رہا تھا، تو کیا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک پیچھے مانگنے والا فقیر گداگر آیا، اس نے کہا
یسوع مسیح کے نام پہ اے پروفیسر مجھے دے دو، یسوع مسیح کے نام پہ مجھے دے دو۔ میں اس گداگر اس فقیر کو پہچانتا تھا۔ میں نے جب دیکھا نا کہ یہ تو مسلمان ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو یسوع مسیح کے نام سے، میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے منہ موڑ لیا، وہ بھی تیز تیز میرے پیچھے آنے لگا۔ تو وہ کہتا جاتا تھا اے پروفیسر مجھے یسوع مسیح کے نام پہ دے دو، میں تجھ سے مانگتا ہوں مجھے یسوع مسیح کے نام پہ دے دو۔ میں تیز تیز جا رہا تھا، وہ بھی میرے پیچھے تیز تیز آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ پیچھے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں دوڑنے لگا تو میں پیچھے مڑ کر کیا دیکھتا ہوں، اس کی زبان بھی اس بات کا اعلان کر رہی ہے پروفیسر بھاگو نہیں، میں بھی تیرے پیچھے ہوں، میں بھی بھاگ کر آ رہا ہوں، یرا یسوع مسیح کے نام پر مجھے دے دو۔ تو میں رک گیا، اس پہ کھڑا ہوا، میں نے اس کا کشکول دیکھا، وہ ریزگاری جو ٹھیپوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کیا تم مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، یسوع مسیح کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو عیسائی ہے۔ اس نے کہا اچھا یسوع مسیح کے نام پہ مانگتے ہو، چل میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، جس محمد کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس کے نام پہ مجھے دے دو۔ فقیر کی جسم کانپ گیا، وہ کہتا ہے پروفیسر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کشکول ابھی مانگا نہیں تھا، اس نے بات کی تھی۔ اس فقیر نے کیا کہا اللہ کا نام ہے، یہ کشکول مجھ سے لے لو۔ اب نام لے بھی لیا میرے نبی کا، تو میرے نبی کے نام سے لیا تو یہ کشکول مجھ سے لے لو۔ وہ پروفیسر کہتا ہے جب میں نے اس فقیر کی بات سنی میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دین سے محبت کرتے ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اس ایک فقیر کے جملے نے مجھے متاثر کیا، اور آج ہم بھی ہیں کہ اللہ کے نام پہ کوئی مانگے، دین کے نام کے لیے مانگے تو ہم بڑے کتراتے ہیں۔ اگر ہماری پیسوں کی گتھیاں برائی اور بے حیائی کاموں پہ جاتی ہیں تو وہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن بنے گی، اور اگر وہی گتھیاں ہمارے نیک کاموں میں آئیں گی تو اللہ رب العزت ہمیں اور بھی عزت اور عظمت عطا کرے گا، اور جنت میں ہمیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔